الله الرحمن الرحيم نهي عن بيع الحبل الحبلة حمل کے حمل کو بیچنا. حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں نہا عن بیع حبل الحبلة حمل کے حمل کو. اس کے دو مطلب لکھے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی بھائی کر لے کہ اس اونٹ کے یا گائے کے پیٹ میں جو حمل ہے جب وہ پیدا ہوگا اور اس کا جو بچہ ہوگا اس کو میں بیچ دیتا ہوں, آپ کے ہاتھ سودا کرتا ہوں. ایک مطلب اس کا یہ ہے, یہ بھائی بکواس ہے, باطل ہے بھائی, باطل ہے. کیونکہ مٹی جو ہے ہوا ہے, مجبور ہے. یہ کیا پتا ہے کہ وہ بچہ پہلے دے گی بھی یا نہیں دے گی, اور وہ زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا. پھر وہ جو ہے بڑا ہو کر وہ پھر بچہ جو ہے بچہ دے دے گا یا نہیں دے گا. اس زمانے جاہلیت کے اصل بھائی تھے, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرمایا, ورنہ یہ فرضی کوئی کہانی نہیں ہے, فرضی مسئلہ نہیں ہے. فرضی مسئلہ یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ ایسا تو کوئی پاگل ہی کر لے گا کہ اس گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا پھر اس بچے کا بچہ مجھے دے دے, میں اس کا سودا کر رہا ہوں, ابھی سے پیسے لے لے, تو وہ بھی موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نر پیدا ہوا ہو, وہ کیا بچہ دے دے, یا پیدا ہی نہیں ہوا. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے, شادی نے یہ بھی لیا ہے کہ کوئی بائی کر لے کہ سمن ادا کروں گا کہ جب یہ کا یا جو اونٹنی جو تم سے میں نے خریدی ہے جب یہ بچہ دے دے گی اور بچہ بھی بچہ دے دے گا, تو اس وقت میں جو ہے یہ سمن ادا کروں گا. یہ بھی اس میں سمن مجبور ہے. سرفراز گوئے بارے دماغ گون بارے یہاں پہلی صورت کے اندر تو مجھے مجبور ہے, بیچی کیا چیز بیچی. دوسری صورت کے اندر سمن مجبور ہے, سمن کی اجل مجبور ہے. بیچی تو ووٹ نہیں ہے, لیکن سمن اس وقت ادا کرو. تو اس قسم کے بھائی جو ہیں یہ کہیں یہ جو سمن مجبور ہوگا تو وہاں تو بھائی فاسد ہوگی, لیکن پہلی صورت کے اندر جہاں بھی موجود نہیں ہوگا وہاں بھائی بات ہوگا. اچھا, یہاں تو حدیث کے اندر آیا ہے حبل الحبلہ, یعنی حمل کا حمل. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ یعنی بیچ رہا ہوں اس اونٹنی کا حمل, یعنی حبل الحبلہ, حمل کا حمل بیچنے سے تو ممانعت آئی ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر اس گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں بیچ رہا ہوں, یا اس تک بیچ رہا ہوں, گائے کے پیٹ میں
حمل کا حمل نہیں بلکہ اس کا حمل ہے، یہ اس کا مفعول مخالف. اچھا یہ پتہ ہوگا کہ احناف تو مفعول مخالف کا اعتبار ہی نہیں کرتے اسی وجہ سے، حالانکہ یہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سبھی کے نزدیک جائز نہیں. جس طریقے سے ہم حبل الحبل بیچنا ناجائز ہے، ویسے ہی حبل هذه الناقة بھی بیچنا ناجائز ہے، کہ یہ بھی پتا کیا ہے پیدا ہوگا نہیں ہوگا، پھر وہ جو ہے زندہ بھی ہوگا یا مرے گا، یا ویسے ہی بس لگ رہا ہو اونٹنی حاملہ ہے تو اس کا ہوئی. اسی کو یہ کہا گیا ہے. اچھا والعمل على هذا عند اہل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج، بچے کا بچہ یہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے، اور یہ بئی فسق ہے عند اہل العلم، وہ من بیوع الغرر، یہ دھوکے کا بئی ہے جس میں غرر پایا جاتا ہے. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى أبو الوهاب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. یعنی یہ ابن عمر کی سند سے ہے، تو اگرچہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے بھی کیا ہے، اور عبد الوہاب ثقفی نے جو ہے سعید بن جبیر اور نافع نے کیا ہے ابن عمر سے، یعنی وہاں دوسرے سند سعید بن جبیر بھی روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، اور نافع بھی روایت کرتے ہیں ابن عمر سے. تو یہ زیادہ صحیح ہے اس روایت سے. خیر سندوں میں تو یہ اختلاف ہے، لیکن روایت کی صحت میں اختلاف نہیں. چلو باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. بے گھر دھوکے کا بے جس میں دھوکا ہو، یعنی دھوکا تو کبھی ہوگا مبی کے اندر جیسے پہلی صورت کے اندر آیا، یا کہیں سمن میں دھوکا ہو. اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کو بے گھر کہتے ہیں. ایک بنیادی اصول ہے بیوع کے اندر، شروع میں نے یہ بتایا تھا کہ چند اصول ہے اس کے جس کی وجہ سے یہ بھائی معاملات کے اندر وہ معاملات جو ہے فسق ہو جاتے ہیں، یا معاملات غلط ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو قرار پاتے ہیں ان اصولوں کی وجہ سے. ان میں سے ایک بے گھر بھی ہے. دو تین صورتیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمائی ہے. یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیع الغرر اور بیع الحصاد. تو غرر تو ایک عام چیز ہے، تو اس کے مصداق کئی مصداق ہیں. بیع الحصاد یہ کنکری والا بھائی، یہ بھی ایک بھائی زمانے جاہلیت کا تھا. تو کبھی کوئی بیچتا تھا کسی ریور سے 10 بیڑ، اسے سودا ہوتا تھا، بعد میں وہ یہ کہتا تھا کہ چلو تم 10 ککریاں لے لو، یا وہی مشتری کہتا تھا میں 10 ککریاں لے لوں گا، اور انہیں ٹھیکوں پر جن بیڑوں پر لگ جائیں گے وہ ککریاں، بس وہی بیڑ دے بھائی یہی کہتا تھا کہ تم 10 ککریاں ٹھیکو، جن پر لگے گا تو وہ جو ہے مبی کا تھا پائی. اچھا اس میں یہ بھی ایک دھوکہ ہے، متعین کیوں نہیں کیا جائے، علیحدہ کیوں نہیں کیا جائے؟ کیونکہ اس میں دھوکہ ہونے کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے پر بڑے پر بعد میں جھگڑا کرنی چاہیے، کوئی جو ہے کمزور ہے، کوئی اچھا خاصا پلا ہوا بیڑ ہے، یا پلے ہوئے بیڑوں پر لگ جائے، یا ان پر جو ہے مریض جو ہوں، کمزور جو ہوں، ان پر لگ جائے، تو یہ جھگڑے اور فساد کا باعث ہے. اس وجہ سے یہ بیع الحصاد بھی جو ہے کہیں بایا ہی کرتا تھا کہ 10 بکریاں لے لو. اب جو ہے متعین کرنے میں تو اس طرح متعین ہم کر لیں گے، میں 10 بکریاں پھینک دوں گا، تو وہ جس پر لگ جائے گا بس وہ کرتا تھا، مشتری کرتا تھا. بے گھر کی
جو ہے ایک مثال امام شافی رحمۃ اللہ نے دی ہے بھائی اس سمے کے ماء، پانی کے اندر مچھلی کو بیچنا. تو ایک یہ ہے کہ اسے یہ کہہ دے کہ میں تم پکڑ کر دے دو، مچھلیوں کے 10 کلو مجھے پکڑ کر دے دو، میں ان کو خرید دوں گا. وہ بس ایک قسم کا معاہدہ بھائی ہے، وعدہ بھائی ہے، تم پکڑ لو میں خرید دوں گا. وہ بھائی نہیں، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس میں جو یہ مچھلیاں نہ چلی ان کو میں بیچ رہا ہوں. یہ ہے بھائی گھر. ہو سکتا وہ پھنسے جال کے، اور وہ دور سے باہر سے موٹی دکھائی دے رہی ہوں، بڑی دکھائی دے رہی ہوں، وہ کتنی چھوٹی. یہاں بعد میں اس میں بھی جھگڑا ہوگا کہ میں نے جو دیکھی تھی وہ کچھ اور تھی، یہ کچھ اور. آج کل تو پہلے زمانے میں تو دریاؤں سمندروں میں مچھلیاں ہوتی تھی، اس وجہ سے اس میں اس قسم کا زیادہ سے دھوکہ کا امکان تھا. آج کل جو ہے فارم ہوتے ہیں، تو فارموں کے اندر اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے دیکھ لیتے ہیں اوپر سے تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو دے دو. تو کیونکہ وہ ان پر قادر ہوتا ہے پکڑنے پر، وہ پکڑ لیتا ہے. تو اس میں وہ چھوٹے بڑے کا نہیں ہے، بس مچھلی کا 1 کلو 2 کلو کا جو ہے سودا ہو جاتا ہے. جو پکڑ لیتا ہے ان کو، تو پکڑنے کے بعد سمجھو وہ سودا مکمل ہو گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے سمک فی الماء، پانی ہی میں بیچ دیا ہے. اس میں یہ 10 کلو مچھلی ہے، یہ تجھے بیچ رہا. بیع عبد العابد، بغوڑے غلام کے بھائی کہ غلام بھاگ گیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اب میں کہاں پیچھے اسے دوڑوں گا، جاؤ کہ تم پکڑو میں تجھے بیچ رہا ہوں. یہ بھی بیع غرر تھی، یہ بھی جائز نہیں ہے. بیع الطیر فی السماء، پرندے جو اڑ رہے ہوں فضا کے اندر ان کو بیچ رہا ہے. اس باغ کے اندر جو یہ پرندے اڑ رہے ہیں ان کو بھی بیچ رہا ہے. وہ نحو ذالک، اور اس کے علاوہ بہت سارے جن میں یہ غرر ہے بیع سے. وہ معنی بیع الحصاۃ یقول البائع للمشتری اذا نبذت الیک بالحصاۃ فقد وجب البیع، جب میں تمہاری طرف جو ہے کنکریاں پھینک دوں گا تو بھائی جو ہے پکی ہوگی ہے. وجب البیع کا ترجمہ ہے کہ بیع جو ہے پکی ہوگی. یہ کیا ہے؟ یا تو ایک طریقہ یہ اور تھا کہ بائع یوں کہتا تھا کہ سودا ہو گئے 10 بکریوں کے، تو وہ جو ہے بس 10 بکریاں جو ہے وہ 10 کنکریاں جو ہے اٹھا کر اس کے طرف پھینک دیتے مشتری کے طرف. بکریوں کے تو ایک تو وہ صورت بھی ہے، وہ صورت بھی جو ہے ناجائز. لیکن یہ بھی ہے بیع کو پکا کرنے کے لیے، بس فقط وجب البیع. جیسے ایک بیع آتا ہے بیع منابضہ، ایک ہے مزابنہ وہ پیچھے آ گیا، ایک ہے منابضہ کہ وہاں سے وہ یوں کہتے ہیں، وہ بھی بیع جو ہے ممنوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پھینک دوں گا تیری طرف. جب جس وقت میں نے پھینک دی یہ چیز، وہ کہہ رہا ہے 10 روپے 50 روپے دے دوں گا، تو بس وہ پھینک دیتا ہے، تو بس اس وقت بیع لازم ہوگی. تو وہ بیع بھی جو ہے بیع منابضہ، بولی بولی والے ایسے کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے یہاں منابضہ کی ایک شکل ہے. اب بکریوں کو نہیں اٹھا کر پھینکا اس کے طرف، بلکہ اس کے بدلے کنکریاں پھینکتے ہیں، تو بس بیع پکی ہو گئی. تو جو ہے یہ بھی ایک شکل ہے. ایک وہی شکل ہے کہ کنکریاں پھینک دے اور جن بکریوں پر وہ لگ جائے گا وہ جو ہے تمہاری ہوگی. فیما بینی و بینک، جو ہمارے وہ تمہارے درمیان بیع ہے، وہ یشبہ بیع المنابضہ، اور یہ مشابہ بیع منابضہ ہے. وکان ھذا من بیوع اہل جاہلیت، یہ بھی اہل جاہلیت کے بیوع میں سے ہے. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة وبه قال. یعنی ایک ساتھ 2 بیع، ایک بیع کے اندر 2 بیع. اب اس کی تشریح خود جو ہے ان کتابی کے اندر آئی ہے. ایک اس کی شکل یہ ہے کہ پہلی شکل جو کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے کہ
اس سے یوں کہہ دے کہ میں اس کو چیز کو تمہیں 10 درہم میں بیچتا ہوں اگر نقد دے دو گے، اور اگر ادھار دے دو گے تو 20 درہم. طے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اب یہ نقد لے رہا ہے یا ادھار لے رہا ہے. اب وہ لے گیا، چلو پیسے میں دے دوں گا، پیسے میں تو ادھار ہو سکتا ہے. تو یہ طے نہیں ہوا ہے، تو یہ ایک بھائی کے اندر 2 بھائی ہوگا. یا تو یہ نقد بھائی ہوگا یا جو ہے یہ ادھار بھائی ہوگا. جب تک نہ ایک ان میں سے طے کیا جائے تب تک یہ صحیح نہیں. یا تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے بیچنے کی، نقد بیچے 10 روپے میں، ادھار بیچے 20 روپے میں، اس کا جواز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن 2 چیزوں میں سے ایک طے ہونی چاہیے کہ ہاں نقد تو ابھی پیسے دے دیتا ہوں، یا جس وقت تم کہو گے تو اس وقت دے دوں گا. تو یا ادھار کا بھائی چلو اس کا زائد رقم سے، اصل مبی کی قیمت سے زائد قیمت وہ لگا رہا ہے ادھار کی شکل. تو ادھار کی شکل میں اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ ادھار لے رہا ہوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجل متعین ہونی چاہیے، ورنہ یہ بئی در بئی ہو. اور اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اس میں بھی غرر ہی ہے، جھگڑا ہونے کا بہت خطرہ ہے. غرر تو واقع ہو جاتا ہے، لیکن غرر کا نتیجہ جھگڑا ہوتا ہے. اگرچہ اس وقت یہ نظر انداز کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پنگے ہو جاتے ہیں، بعد میں مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے، شریعت نے جھگڑوں کا، فتنوں کا، فسادوں کا سدباب شروع سے کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں چلو کرنے دو، یہ ایسے کر لیتے جیسے آج کل کے لوگ. قانون میں بھی ایسا نہیں ہے، جو لوگ کریں گے کرنے دو، بعد میں تو ہم فیصلہ کریں گے. جج فیصلہ کرے گا. جج کس لیے بیٹھا ہوا، پولیس کس لیے؟ تو وہ فیصلہ کریں گے. تو اسی وجہ سے ان جھگڑوں کی جو ہے بوچھاڑ، کیسوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے. ٹال لگے ہوئے ہوتے فائلوں کے عدالتوں کے پاس، اور فیصلہ کسی مسئلے کا نہیں ہوتا ہے. اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صورت ہے. تو یہ شروع سے جو ہے اس کا سدباب ہے. اور قدرتی بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی اسی پر راضی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بعد میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، تو اس میں غیر شرعی طور کرنے کا کل قیامت کے دن مواخذہ بھی ہوگا. تو لوگ اس سے ڈریں گے بھی کہ یہ تو ناجائز ہوگا. یا اس سے اسی طریقے اس سے بایا نے وہ کہا کہ اب تو گیا ہے تو اب چھوڑو، دفاع کرو، کون اس سے جھگڑے گا، تو چلو اسی پر بے رضامندی اختیار کر لیتا ہوں. اس کے لیے وہ گناہ ہوگا، وہ وبال میں پڑے گا، اور قیامت کے دن یہ چکانا پڑے گا. تو ان چیزوں سے جب لوگوں کا مواخذہ، ایک تو دنیاوی قانونی مواخذہ ہے، چاہے وہ قاضی ہو چاہے وہ عدالت ہو، دنیاوی مواخذہ یہاں ہوتا ہے اور اس کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل مواخذہ جو ہے کل قیامت کے دن بھی ہوگا. وہاں اس مواخذے سے عام طور مسلمان اگر واقف ہو، اگر اس کو کچھ آخرت کی فکر ہو تو اسے ڈرے گا، اور واقعات بہت کم پیش آ جائیں گے، جھگڑے بہت کم پیش آ جائیں گے. تو سدباب ہوگا. اور عقل مندی یہ کہ سدباب ہی کیا، جرائم کا سدباب کیا جائے. موجودہ قانون کے پاس سدباب کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان کے پاس بس صرف قانون کا ڈنڈا، لاٹھی. ہاں جس وقت غلطی ثابت ہوگی اس کو مارو، اس کو بھرو، اس کو جیل بھرو، اس کو عدالت. اس سے اور مسائل الجھ جاتے ہیں، سدھرتے نہیں. معاشرہ سدھرتا نہیں ہے بلکہ الجھ جاتا ہے.
شیخ سعدی نے بھی کہا سرے چشم شاید گزشتن سرے چشم شاید گرفتن بمیر تو پر شد نشاید گزشتن بپیر کہ پانی جہاں سے سوتا پھوٹ رہا ہو کسی تالاب کے اندر تو اس کی عقل مندی یہ ہے کہ اس کو خطرہ ہو کہ یہاں تو پھر جو ہے وہ ڈوب جائے گا یا نقصان کرے گا یا بہت پانی جمع ہو جائے گا کسی وقت اس کا بھنڈ ٹوٹے گا تو اور یہ تو تباہی مچا دے گا. اس کی عقل مندی یہ ہے کہ اس کا سودا جو ہے اس کو ایک سلائی سے بھی بند کر سکتی ہے. ایک کیل اس میں ٹھوک دو اس سودا اس کا بند ہو جائے گا, پانی اس تالاب کے اندر جمع نہیں ہو جائے گا. تو پرشد جب وہ بھر جائے گا تو نشاید گزشتن بپیل تو پھر اس میں ہاتھی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہے. بعد میں کہیں گے بھرنے دو پھر بعد میں دیکھیں گے بعد میں لگیں گے وہ باہر پھینکیں گے وہ پانی تو وہ تو باہر پھینکتے پھینکتے جو ہے عمر گزر جائے گی. تو عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ سدباب جرائم کا شروع سے کیا جائے. جرائم جب وجود میں آ جاتے ہیں پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. تو ایک جو ہے تشریح اس کی یہ ہے بھائی در بھائی کرنے کی بیعتم فی بیعتین. اچھا دوسرا اس کا یہ ہے اس کی تشریح امام شافعی نے کی ہے ومن مانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای بیعتین فی بیعتین یقول بیعک داجی حاضی بقضا الا ان تبیعنی غلامک بقضا اذا وجب لی غلامک وجب لک داجی وہذا تفارق ان بیعن بغیر ثمن معلوم ولا یدری کل احد منہما علی ما وقت علیہ صفقتہ. اس کی شکل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ سب کے نزدیک یہ ممنوع ہے جس کے اندر ممانعت آئی ہے تشریح چاہے امام شافعی نے اس کی ہو چاہے احناف کرے احناف بھی کہ یہاں بھی یہ تشریح بھی معتبر ہے. امام شافعی یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی شخص کسی سے کہتے ہیں میں تو تجھے یہ گھر بیچ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ تم مجھے جو ہے اپنا غلام بیچ لو, میں اس شرط پر جو ہے اس پر شرط پر سودا کر رہا ہوں تم سے کہ تم جو ہے میں تو تمہارے ہاتھ گھر بیچ دوں گا اور تم جو ہے میرے ہاتھ اپنا غلام بیچ دو. تو لیکن اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ غلام کے قیمت کا تعین ہوا ہو اور نہ گھر کے قیمت کا تعین ہو. ایک صورت یہ ہے کہ یہ آپس میں طے کر لیں چلو مجھے جو ہے تو تجھے تو گھر کی ضرورت ہے اور مجھے تیری غلام کی ضرورت ہے, دونوں سودے کرتے ہیں علیحدہ چلو پہلے سودا کر لیتے ہیں گھر کا تو اس کی اتنی قیمت 10 لاکھ روپے اس کی قیمت یہ طے ہو گیا. چلو اب جو ہے وہ تم غلام بیچو جو تم کہہ رہے ہو مجھے بیچنا ہی ہے تو مجھے ہی بیچ دو. تو اب جو ہے اس کی قیمت طے کر لیں گے. یہ دو الگ سودے ہو گئے, اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے. یہ ہے کہ دونوں سودے اکٹھے کر لیں اور اکٹھے کرنے کے بعد اس کی قیمت طے ہوئی نہ اس کی قیمت طے ہوئی, بلکہ اس نے یہ کہا کہ جب غلام تمہارا میرا بن جائے گا تو پھر جو ہے میرا گھر جو ہے تیرا بن جائے گا. فیضا وجب لی غلامک وجبت لک داری لازم ہو جائے گا. تو گویا کہ اس نے اپنا سودا موقوف کیا غلام کے ملکیت پر. جب تمہارا غلام جو ہے میری ملکیت بن جائے گا تو تب جو ہے تم میرے غلام کے میرے گھر کے مالک بن جاؤ گے. تو اپنی یہ اس معنی کر کے بھی ایک یہ ممنوع ہے یہ بھائی کہ بھائی کے اندر کوئی ایسی شرط لگا لینا جو ملائم عقد نہ ہو وہ بھی جو ہے
भाई को फासिद कर देती है। ये क्या शर्त है कि जब तुम्हारा गुलाम जो है मेरा, मैं उसका मालिक बन जाऊंगा तब जो है मैं घर जाऊँ। ठीक है, अलग अलग से सौदा कर लो, उसमें क्या हर्ज है। तो ये है अतुन फी बैअतई, बैउन फी बैअतई, एक भाई दो भाइयों के इस किस्म के भाई करना भी जो है ममनू है।